بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 27 ہے اور باب صفت الصلاۃ یہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ایک لیکچر اس کے بعد باقی ہوگا۔ آج حصہ سوم ہے اور حصہ سوم کے اندر آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نماز کے طریقے میں سے تشہد سے متعلق، درود شریف سے متعلق اور آخر میں سلام وغیرہ کے کچھ مسائل ہم انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اس عبارت کی مختصر تشریح ہوگی۔ تو آج کی ہماری عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السِّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ثم يتشهد. والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب خاصة، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى، وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره مثل ذلك، ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر۔ تو یہاں تک آج کی ہماری عبارت ہوگی اور اس عبارت کی تشریح ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ یہاں سے ہے کہ جب اپنے سر کو اٹھائے، من السجدۃ الثانیۃ دوسرے سجدے سے، کون سی رکعت میں؟ فی الرکعۃ الثانیۃ دوسری رکعت میں، یعنی 2 رکعت والی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں اگر وہ سجدہ اس کا مکمل کر لیا اس نے، تو اس سے جب سر اٹھائے گا تو افترش رجلہ الیسری، تو اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا دے گا، فجلس علیہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، ونصب الیمنی اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا، نصباً اور بالکل سیدھا کھڑا کرے گا اس کو، اور اس کی جو انگلیاں ہوں گی ان کو قبلے کی طرف رکھے گا اور اس کو کھڑا کر دے گا، ووجہ اصابعہ اور اس پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو یعنی رخ ان کا پھیرے گا، نحو القبلتی قبلہ کی جانب۔ تو یہاں سے آپ کو تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اس عبارت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ اپنی تشہد کی حالت میں اپنی ران کے اوپر رکھے گا، بالکل نیچے لٹکانے بھی نہیں ہیں گھٹنوں سے آگے نیچے، اور بالکل پیچھے بھی نہیں رکھنے، بلکہ بالکل گھٹنوں کے برابر میں سیدھ کے اوپر اس کی انگلیاں آنی چاہیے ہاتھوں کی۔ وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ اور انگلیاں جو ہیں وہ بند کر کے نہیں رکھے گا بلکہ انگلیوں کو کھولے گا، بہت زیادہ کشادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بالکل بند بھی نہ ہو، ایک نارمل حالت کے اندر یبسط اصابعہ، ان اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کو وہ کشادہ پھیلائے گا وہ۔ ثم یتشہد،
پھر تشہد پڑھے گا۔ تشہد یعنی جو الفاظ ہیں وہ الفاظ پڑھے گا، اس میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تشہد ہے وہ احناف کے نزدیک ہے، اور احناف کے نزدیک وہی تشہد پڑھی جاتی ہے، اور شوافع کے نزدیک دوسری تشہد ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور صحابہ سے بھی مختلف تشہدیں وہ منقول ہیں۔ احناف کے نزدیک جو یہاں اس کتاب کے اندر مذکور ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر سکھائی تھی وہ تشہد، اور اس کا حکم بھی دیا تھا کہ اس کو لوگوں کو سکھائیں۔ تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے والتشہد، اور تشہد کون سی پڑھے گا؟ فرمایا ان یقولا، اس طریقے سے کہے گا التحیات للہ، کہ تمام قولی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں جو انسان اپنے جسم سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں جو انسان صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عشر یہ جو دے رہا ہوتا ہے، تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں کا تعلق کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یہ تحفہ دیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی، سبحان اللہ، اپنی امت کو بھی وہاں پر نہیں بھولا، اور فوراً جواب میں فرمایا السلام علینا، اور ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت کے جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ جب یہ بات جبرائیل نے سنی تو اس نے یہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ التحیات، یہ تشہد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، تو یہ پڑھے گا۔ ولا یزید علی ھذا فی القعدۃ الاولی، اگر درمیانی قاعدہ ہے تو فرمایا کہ اس میں زیادہ نہیں کرے گا تشہد پر، اس سے یعنی عبدہ ورسولہ تک ہی پڑھے گا۔ پہلی تشہد اگر پڑھ رہا ہے، یعنی درمیانی قاعدہ جس کو چھوٹا قاعدہ کہتے ہیں یا درمیانی قاعدہ کہتے ہیں، اگر 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں جو 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ ہوگا اس قاعدے کے اندر فرمایا کہ وہ لا یزید علی ھذا، یعنی اتنا ہی پڑھے گا، اس سے زیادہ درود شریف ساتھ نہیں ملائے گا۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خاصةً، یہاں سے فرماتے ہیں کہ جو 4 رکعت والی نماز اگر ہے تو 2 رکعت کے بعد درمیان میں قاعدہ کرے گا، اور اس کے بعد اگلی 2 رکعتیں جو پڑھے گا تو اس میں اگر فرائض وہ پڑھ رہا ہے تو فرائض میں صرف اکتفا کرے گا وہ بفاتحۃ الکتاب خاصةً، صرف اور صرف سورہ فاتحہ کو ہی پڑھے گا، اس کے علاوہ ساتھ سورت نہیں ملائے گا۔ یہ تب ہے کہ جب فرائض پڑھ رہا ہو، اگر وہ سنن پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے 4 رکعت، تو پھر اس صورت میں جو اگلی 2 رکعتیں ہوں گی اس میں سورت ملانا بھی واجب ہے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ، یعنی نماز کے آخر میں جب 4 رکعتیں ہوں یا 3 رکعتیں ہوں یا 2 رکعتیں ہوں، آخر میں جب وہ بیٹھے گا، نماز کے آخر میں بیٹھے گا تو جلس کما جلس فی الاولی، اس طریقے سے بیٹھے گا جس طریقے سے وہ پہلے قاعدے کے اندر بیٹھا تھا، وہی طریقہ ہوگا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ کر وہ بیٹھے گا، اور عورت وہ دونوں پاؤں کو اپنے دائیں طرف کو باہر کو نکال کر اور اپنے جو ہے باقی جسم اس کو زمین کے ساتھ چمٹا کر وہ بیٹھ جائے گی۔ و تشہد، آخری قاعدے کے اندر تشہد پڑھے گا، اور اس کے بعد چونکہ ابھی تو آخری قاعدہ ہے تو وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، وہی نماز والا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف پڑھے گا۔ ودعا،
اس کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے، بما شاء، وہ جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، لیکن الفاظ وہ ہونے چاہیے مما، ان الفاظ کے ساتھ، ان دعاؤں میں سے یشبہ الالفاظ القرآنی، جو لفظوں میں اور معنوں میں وہ قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہونی چاہیے، قرآن مجید کے اندر جو دعائیں منقول ہیں وہی ہونی چاہیے، والادعیۃ المأثورۃ، اور وہ دعا ایسی ہونی چاہیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کے اندر جو منقول دعائیں ہیں ان سے مشابہ ہونی چاہیے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو یا تو اپنی زبان میں کوئی انسان بول رہا ہے اردو میں، پشتو میں، تو اس سے پھر نماز فاسد ہو جائے گی، عربی کے اندر ہی ہونی چاہیے، لیکن وہ دعا ایسی ہو کہ جو قرآن اور حدیث میں منقول دعاؤں کے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طریقے سے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو اس طرح کی دعائیں مانگے گا۔ ہاں یہ نہ مانگے کہ اللہ مجھے کپڑے پہنا دے، اللہ مجھے پیسے دے دے، یہ تو انسان باہر سے جس سے کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ مانگے، عربی کے اندر بے شک مانگ رہا ہو لیکن اس طرح کی چیزیں وہ نماز کے اندر نہ مانگی جائیں۔ تو یہ ہے جی تشہد، اور اس کے بعد درود شریف۔ درود شریف اور دعا یہ دونوں سنت ہیں، یہ احناف کے نزدیک نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، بلکہ یہ سنت ہیں، اور ان کے اگر چھوڑ دیا ان کو اور سلام پھیر دیا کسی نے تو نماز بغیر سجدہ سہو کے ہو جائے گی۔ وہی بات فرما دی کہ ولا یدعو، اور دعا نہ مانگے، بما، ایسی دعا کے ساتھ، ایسے الفاظ کے ساتھ، یشبہ کلام الناس، جو لوگوں کی باتوں، لوگوں کے کلام کے ساتھ مشابہ ہو، یعنی اے اللہ مجھے کپڑے پہنا دے، اللہم اکسونی، یا اللہم اطعمنی طعاما، اے اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے، یہ اس طرح کی دعائیں نہ مانگے۔ ثم یسلم عن یمینہ، پھر دائیں طرف سلام پھیرے گا، ویقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ اس طریقے سے الفاظ کہے گا، ویسلم عن یسارہ، پھر بائیں طرف سلام پھیرے گا، مثل ذلک، اسی طریقے سے۔ اور اس میں یہ بھی مسنون ہے کہ وہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کرے گا، جو اس کے ساتھ فرشتے ہیں حفاظت کے، یا اس طرف جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ان کی نیت کرے گا، مسلمان جنات جو ہیں ان کی بھی نیت کر سکتا ہے، تاکہ سب کے اوپر اللہ کی سلامتی کی جو دعا یہ کر رہا ہے سب کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ وَيُجْهِرُ، یہاں سے آگے جو ہے وہ قرات کا مسئلہ شروع ہو گیا، یعنی قرات کا جو ہے سامنے اس باب کا کیا تھا، تو یہاں سے اس کے اندر سے وہ قرات کو شروع کر رہا ہے کہ قرات جب وہ نماز کے اندر کرے گا تو کون سی نمازوں کے اندر آہستہ کرنا ہے، کون سی نمازوں کے اندر جہراً قرات کرنی ہے، اونچی آواز سے قرات کرنی ہے۔ وَيُجْهِرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، فرمایا کہ فجر کی جو نماز ہے اس کے اندر یہ قرات جہراً کرے گا، مطلب اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور اس کے علاوہ جو وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کی جو پہلی دو رکعتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ اونچی آواز سے امام قرات کرے گا، کب؟ ان کان اماما، جب وہ امام ہو۔ وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ، اور پہلی دو کے بعد جو چھوٹا قاعدہ کرنے کے بعد جب آگے دو رکعتیں یا مغرب کے اندر ایک رکعت میں لائے گا تو اس کے اندر سورت بھی نہیں پڑھنی، اور سورہ فاتحہ جو پڑھنی ہے وہ بھی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ فرمایا یخفی القراءۃ، قرات کو مخفی یعنی آہستہ پڑھے گا، فیما بعد الاولی، یعنی پہلی دو جو فرض اس نے پڑھ لیے اس کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اگر منفرد ہے یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ ان تین نمازوں کے اندر یعنی فجر، مغرب اور عشاء، ان کے اندر وہ جہراً قرات کر سکتا ہے جس میں امام کو جہراً قرات کرنی ہوتی ہے؟ فرمایا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اس کو اختیار ہے، ان شاء جہرا، چاہے تو وہ اونچی آواز سے کر لے، لیکن اتنا اونچی آواز سے چونکہ وہ خود ہی اکیلا تو اتنا پڑھے کہ وہ اسمع نفسہ، اپنے نفس کو وہ سنا لے، تو چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتے کہ اتنا اونچا پڑھ لے، اس سے اس کی نماز کے اندر توجہ بھی برقرار رہے گی۔ وَإِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے تو خافتا، آہستہ آواز سے پڑھے، لیکن زبان سے نکالنا الفاظ کا یہ ضروری ہے، صرف دل میں سوچنا اس کو قرات نہیں کہا جاتا۔ یہ چونکہ تین نمازوں کے اندر فرمایا کہ وہ امام جو ہے وہ قرات کرے گا، اور منفرد جو ہے اس کو اختیار ہے، اور اس کے علاوہ جو ظہر اور عصر ہے اس کے بارے میں فرمایا وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ظہر اور عصر کی نمازوں کے اندر
امام قرات کو مخفی رکھے گا، آہستہ پڑھے گا۔ تو شروع میں جب اسلام مکہ کے اندر پھیل رہا تھا تو اس وقت مشرکین کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نمازوں کے اندر جہراً قرات فرماتے تھے، اس لیے دن کے وقت وہ تکلیف زیادہ پہنچاتے تھے، آواز سن کر آ جاتے تھے اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، تو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ اونچی آواز سے قرات نہ کریں۔ تو اس کا حکمت یہ تھی کہ لوگ آ کر تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے دن کی نمازوں کو زور اور عصر کے اندر آہستہ قرات کا حکم ہوا، اور رات کو چونکہ وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں اور سوئے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی جو نمازیں ہیں ان کے اندر قرات کرنے کا اونچی آواز سے حکم دے دیا۔ والوتر، یہاں سے آگے انشاءاللہ ہمارا سبق جو ہوگا وہ کل ہوگا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، آگے وتر کے احکام انشاءاللہ ہم آخری سبق کے اندر پڑھیں گے، اس سے ہمارا نماز کا طریقے کا جو بیان تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ سے امید یہی ہے کہ آپ اسی طریقے سے، ظاہر ہے کہ علم وہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر انسان عمل کرے، تو آپ نے اگر ابھی تک عمل شروع نہیں کیا، یعنی جس طریقے سے ہم طہارت اور کتاب الصلاۃ پڑھ چکے ہیں، تو اگر اس طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آفرین ہے، آپ کو شاباش ہے، اور اگر نہیں شروع کی تو بیائی نہیں، اسی طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق کوئی بھی عمل جب سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اور اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ عمل کبھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ضرور کریں کہ آپ پریکٹیکل خود کر کے اپنے اوپر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح نماز پڑھی ہے، کس طرح وضو کیا ہے، کس طرح غسل کیا ہے، میں بھی وہ کروں تاکہ مجھے ثواب ملے۔ تو اس سبق کو بھی دیکھیں اور پریکٹیکل کریں آئندہ کی ساری نمازوں کے اندر، اور اسی کے مطابق نماز پڑھیں جس طریقے سے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اس میں تشہد کے اندر ایک چیز ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو ہاتھ کی انگلیوں میں سے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ اگر میں انگوٹھا بناؤں، یہ انگوٹھا ہے، اور یہ جو انگلی تشہد کی ہوتی ہے، اس کو تشہد کی شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے، باقی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور دوسری انگلیاں یہ نیچے ہوتی ہیں۔ تو یہ والی جو انگلی ہے اس کو اوپر کھڑا کرے گا، کھڑا کرنے کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو آگے چھوٹی انگلی ہے، اس چھوٹی انگلی کے ساتھ وہ اس چھوٹی انگلی کے ساتھ حلقہ بنا دے گا، اور ان دونوں کے آگے پوروں سے حلقہ بنائے گا، اور اس انگلی کو کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے اشہد اللہ کے ساتھ اس کو اونچا کرے گا، اور پھر الا اللہ کے اوپر پھر اس کو نیچے گرا دے گا، اور اسی حالت کے اندر پھر اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو حلقہ بنائے ہوئے ہی چھوڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔